صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کے اندر ایک حدیث نقل کی، حدیث نمبر 5۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمائی، تو فرمایا وہ اپنا مقعد، اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنا ٹھکانہ وہ آگ بنا لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت دیں، جس بات کا ہمیں پتہ نہیں اس کبھی بھی اپنا لب کشائی مت کریں۔ اور ساتھ ہی ایک اور حدیث نقل کر دی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 7، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں۔ اس لیے کبھی بھی سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کبھی کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں جو آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث، ایک روایت آپ کی طرف جس کی نسبت کی جاتی ہے، جبکہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بچے کا نام محمد رکھنے کی نیت سے لٹکا پیدا ہوا۔ یہ ایک ٹائٹل ہے حدیث کے اوپر، اور حدیث یہ ہے کہ ما من مسلم دنا من زوجاتہ وہو ینوی ان حبلت منہ ان یسمی محمدا الا رزقہ اللہ ولدا ذکرا۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو مسلمان اپنی بیوی سے صحبت کرے اور یہ نیت کرے کہ اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا ہے اس کا نام محمد رکھے گا، جو بھی بچہ ہے اس کا نام محمد ہوگا، تو فرمایا کہ اس نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاں لٹکا پیدا ہوگا۔ یہ حدیث ہے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اب ہم نے قرآن کے اصول کو بنیاد بنا کر جو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے اے اہل ایمان اس خبر کی خوب تحقیق کیا کرو، خصوصی طور پر جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے۔ اب اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ کیا یہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایسی کو بات یا بیان فرمائی ہے؟ اس کے اوپر ہم محدثین علماء اکرام کے ایک اقوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس روایت کو ملا علی قاری حنفی کی کتاب الموضوعات یا الموضوعات کبریٰ کے نام سے جو جانی جاتی ہے، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ حنفی علماء کے اندر بہت بڑے عالم دین تھے، جو 930 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 1014 ہجری کے اندر وفات پا گئے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، یعنی یہ حدیث من گڑت ہے۔ آپ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کھولیں، دیکھیں اور پڑھیں۔ دوسرے عالم محدث مؤرخ حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں 673 ہجری کے اندر، فوت ہوتے ہیں 748 ہجری کے اندر۔ یہ شافعی المسلک تھے، اور یاد رکھیں جیسے میں آپ کے سامنے میں نے کہا کہ ملا علی قاری حنفی تھے، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی تھے۔ یہ شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ، اور یہ ایسے حنفی تھے یہ لوگ کہ جب بھی ان کو کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی جو ان کے اپنے ائمہ کے خلاف ہوتی، تو یہ اپنے ائمہ کے اقوال کو بنیاد بنا کر اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لیتے۔ یہ تقلید جامت کے قائل نہیں تھے یہ لوگ، بلکہ ائمہ کرام کا بھی یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ جب ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف آ جائے، ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لو۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث موضوع، یہ جو حدیث ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اس کی نیت ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ لٹکا دے گا، وہ فرماتے ہیں ہاں یہ حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، سندہ مسلم، اور اس کی سند جو ہے وہ مشکوک ہے۔
آسان الفاظ کے اندر یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کی سند جو ہے وہ ناقابل اعتماد ہے۔ تیسرے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے 849 ہجری کے اندر، وفات پاتے 911 ہجری کے اندر قاہرہ کے اندر۔ ان کی کئی کتابیں، ان کی ایک کتاب جو بڑی مشہور و معروف ہے زمانے کے اندر کہ المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ کے نام سے جو جانی جاتی ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں لا یصح، یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی محدث یہ کہتا ہے یا کوئی مصنف یہ کہتا ہے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح جو ہے یہ ہمارے معاملات جو زندگی کے اندر ہم صحیح غلط کے مقابلے میں، غلط صحیح کے مقابلے میں بولتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احادیث کے اندر ایک اصطلاح ہے۔ اور جب بھی کسی کی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ لا یصح، کوئی مصنف اگر موضوع ضعیف من گڑت روایات کو جمع کرتا ہے تو وہ کسی روایت کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ لا یصح کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا، آپ کی طرف اس بات کو منسوب کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک کتاب آپ کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ لا یصح کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدا جو 1917 کے اندر پیدا ہوتے، 1997 عیسوی کے اندر فوت ہوتے، حنفی عالم تھے، شام کے جو شہر حلب کے اندر رہتے تھے، پاکستان کے اندر بھی آئے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وغیرہ کئی علماء کے ساتھ ان کی ملاقات ثابت ہے۔ انہوں نے اپنی ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ المصنوع فی معرفت الحدیث موضوع، وہ فرماتے اپنی اس کتاب کے اندر کہ فالمراد بہ ان الحدیث المذکورہ، کہ جب کسی کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، وہ ثابت نہیں ہے، غیر ثابت ہے، لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان الحدیث المذکورہ، ان الفاظ جو ذکر کیے جاتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موضوع، ان کا مطلب ہوتا ہے یہ موضوع ہے، لا یتصف بشیء من الصحۃ، یہ حدیث من گڑت ہے، اس میں صحت کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یعنی اس میں تصحیح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جیسے یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس کی نسبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ فرماتے ہیں جب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ باطل ہے۔ تو امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر فتویٰ دے کر یہ بات واضح کرتی ہے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور امام ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا یہ موضوع ہے، امام زاہبی نے بھی کہا یہ موضوع ہے، اس کی جو سند ہے وہ ٹھیک نہیں، نہ قابل اعتبار ہے، نہ قابل اعتبار سمجھی جائے گی۔ تو اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت مت کرے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا من قذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں فرمائی، وہ اپنا مقعد، بیٹھنا ٹکانا رہنے کی جگہ وہ آگ کے اندر بنا لے۔ اور ساتھ ہی فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یحدث بکل ما سمع، وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔